اور بڑا پھیلے گا پھولے گا آپ کا کاروبار. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیج دیا. حضور علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اللہ کے رسول کی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ طے پا گیا کہ بھائی ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 اونٹنیاں دوں گی. کتنی؟ 2 اونٹنیاں بہت بڑی قیمت تھی. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اہل عرب اس دور میں اونٹنی کو وہی فوقیت دیتے تھے جو آج کے دور میں جہاز کو فوقیت ملتی ہے. یعنی آج کے دور میں اگر کسی کے پاس جٹ طیارہ ہو، ہیلی کاپٹر ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعات یہ بڑے امیر لوگوں کا کام ہے. تو اس دور میں جس کے پاس اونٹ ہو یا اونٹنی ہو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا مالدار آدمی. اللہ کے رسول کو پہلی مرتبہ کسی نے آفر کی 2 اونٹنیوں کی. حضور علیہ السلام راضی ہو گئے. اب یہاں سے حضرت خدیجہ کا سارا سامان ان کے غلام میسر اور اللہ کے رسول لے کر نکل گئے. کہاں؟ ملک شام. راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بہت ساری عنایات ہوئیں جن کو یہ غلام میسر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اب یہ موضوع کوئی اور ہے، میں اس طرف جاؤں گا تو اصل بات میری رہ جائے گی. مختصر یہ کہ وہ بڑا معتقد ہو گیا اللہ کے رسول کا، حضور کا وہ میسرہ غلام. جب واپس آئے، قافلہ واپس آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام نے آ کر ان کو بتایا کہ بھائی اس دفعہ جو کاروبار ہوا نہ پوچھو کتنا فائدہ ہو گیا. اس دفعہ تو سارے ریکارڈ توڑ دیے بھائی. ہمارے کاروبار اس دفعہ بہت عظیم الشان کاروبار ہوا ہمارا، اور اس کی وجہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے سارے اوصاف حضرت خدیجہ کو بتایا کہ حضور نے یہ کیا. اس نے یہ واقعہ بھی بتایا. غلام میسرہ کہتا ہے کہ میں اور ابھی نبوت نہیں ملی تھی، میں اور اللہ کے رسول ایک شام میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اس درخت نے جھک کر اللہ کے رسول پر سایہ کر دیا. حضور علیہ السلام اس پورے سفر میں اگر دن میں دھوپ میں کہیں چلتے تو آسمان کا ابر بادل آ کر اللہ کے رسول پر سایہ کر دیتے. اس نے یہ سارا جو کچھ ہوا تھا حضرت خدیجہ کو بتایا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں اب یہ اللہ نظام چلا رہے تھے. یعنی اللہ پاک جب اپنی طرف سے نظام کو متحرک کرتے ہیں نا، جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسباب خود بخود جوڑتے ہیں. کڑیاں خود بخود آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ ملتی جاتی ہیں. اب اللہ نے چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو امام الانبیاء کے عقد میں دینا تھا تو اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے سے کیا کیا؟ ایک نظام بنایا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی یہ اوصاف سن کر بڑی معتقد ہو گئی. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ پیغام بھیج دیا. اللہ کے رسول کو کیا کیا؟ پیغام میں نکاح بھیج دیا کہ بھئی جو اتنا عظیم انسان ہے، اتنا نیک انسان ہے، اگر وہ میری زندگی میں ہوگا تو میری زندگی تو سنور جائے گی. چلو کاروبار تو سنورے گا ہی سنورے گا، میری اپنی زندگی سنور جائے گی. اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ وہاں سے گئے، بنو ہاشم کے ساتھ ان کے ساتھ گئے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں حضور کے خاندان کے بھی کچھ لوگ تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے بھی لوگ تھے. وہاں اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. اس طرح حضرت، اگرچہ بیچ میں بہت ساری باتیں، لیکن چونکہ میں بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں بہت ساری بیچ کی باتوں کو چھوڑ کر اصل بات کی طرف آتا ہوں. یوں اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت مالدار بھی تھی. اب ظاہر ہے کہ ان کا سارا مال کس کے کھاتے میں آ گیا؟ حضور کے ہاتھ میں آ گیا. ان کا سارا کاروبار، سارا بزنس حضور کے ہاتھ میں آ گیا. اب ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ حضور تو بہت نیک انسان ہے. اور اگر ہمارے جیسا کوئی آج کے زمانے کا کوئی بندہ ہوتا تو عورت کہتی ہے نسو اس کو، بھائی یہ کدھر قابو ہی نہ کر دے ہمارا سارا کاروبار ہے جی. لیکن چونکہ اللہ کے رسول بڑے صادق اور امین تھے، یوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح میں بند گئے. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی بن گئی. حضور نے اپنا پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو بیوہ تھی.
حضور کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ بیوہ کے ساتھ ہوا، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی بڑی بہترین انداز اور احسن انداز میں گزر رہی تھی۔